آج کی اس نشست میں آپ سنیں گے صلح حدیبیہ اور اس کی شرائط کے بارے میں۔ مزید آپ سنیں گے کہ جو شخص رسول اللہ کے پاس صلح کا معاہدہ لے کر آیا تھا اس کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی سنیں گے کہ وہ تمام تر لوگ جو بیت اللہ کے طواف کی غرض سے آئے تھے ان پر کیا بیتی۔ مزید اس میں آپ یہ سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں اس میں کیا حکم نازل فرمایا۔ آج کی اس نشست میں آپ سنیں گے صلح حدیبیہ اور اس کی شرائط کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ السلام علیکم ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشست نمبر 79 میں خوش آمدید۔ پچھلی نشست میں آپ نے حضرت عثمان کی شہادت کی افواہ کے بارے میں اور بیعت رضوان کے بارے میں سنا۔ اس کے بعد قریش نے صورتحال کی نزاکت محسوس کر لی، لہٰذا جھٹ سہیل بن عمرو کو معاملات صلح طے کرنے کے لیے روانہ کر دیا۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان کر لی تھی، یعنی اس بات کا اعادہ کر لیا تھا کہ ہم حضرت عثمان کا قتل کا بدلہ لیں گے۔ قریش نے صلح کے معاملات طے کرنے کے لیے سہیل بن عمرو کو منعقد کیا اور یہ تاکید کی کہ صلح میں لازماً یہ بات طے کی جائے کہ آپ اس سال واپس چلے جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ عرب یہ کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شہر میں جبراً داخل ہو گئے۔ ان ہدایات کو لے کر سہیل بن عمرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آتا دیکھ کر صحابہ کرام سے فرمایا، تمہارا کام تمہارے لیے سہل کر دیا گیا۔ اس شخص کو بھیجنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ قریش صلح چاہتے ہیں۔ سہیل نے آپ کے پاس پہنچ کر دیر تک گفتگو کی اور بالآخر طرفین میں صلح کی دفعات طے کی گئی، جو یہ تھی: نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال مکہ میں داخل ہوئے بغیر واپس چلے جائیں گے۔ اگلے سال مسلمان مکہ آئیں گے اور 3 روز قیام کریں گے۔ ان کے ساتھ سوار کا ہتھیار ہوگا، میانوں میں تلواریں ہوں گی اور ان سے کسی قسم کا تعرض نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 2، 10 سال تک فریقین جنگ بند رکھیں گے۔ اس عرصے میں لوگ مامون رہیں گے، کوئی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ نمبر 3، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکے گا، اور جو قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکے گا۔ جو قبیلہ جس فریق میں شامل ہوگا اس فریق کا ایک جز سمجھا جائے گا، لہٰذا ایسے کسی قبیلے پر زیادتی ہوئی تو خود اس فریق پر زیادتی متوسر ہوگی۔ نمبر 4، قریش کا جو آدمی اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر یعنی بھاگ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا، محمد اسے واپس کر دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن محمد کے ساتھیوں میں سے جو شخص پناہ کی غرض سے بھاگ کر قریش کے پاس آئے گا، قریش اسے واپس نہ کریں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا کہ تحریر لکھ دیں اور یہ املا کرایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پر سہیل نے کہا، ہم نہیں جانتے رحمان کیا ہے، آپ لکھیے یا سمیع اللہم۔ آپ یوں لکھیے باسمک اللہم، اے اللہ تیرے نام سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ یہی لکھو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ املا کرایا، یہ وہ بات ہے جس پر محمد الرسول اللہ نے مصالحت کی۔ اس پر سہیل نے کہا، اگر ہم جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر ہم نہ تو آپ کو بیت اللہ سے روکتے اور نہ جنگ کرتے، لہٰذا آپ محمد بن عبداللہ لکھوائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اگرچہ تم لوگ جھٹلاؤ۔ پھر حضرت علی کو حکم دیا کہ محمد بن عبداللہ لکھے اور لفظ رسول اللہ مٹا دے، لیکن حضرت علی نے گوارا نہ کیا کہ اس لفظ کو مٹائیں، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے مٹا دیا۔ اس کے بعد پوری دستاویز لکھی گئی۔ پھر جب صلح مکمل ہو چکی تو بنو خزاعہ رسول اللہ کے عہد و پیمان میں داخل ہو گئے۔ یہ لوگ در حقیقت عبد المطلب کے زمانے ہی سے بنو ہاشم کے حلیف تھے، جیسا کہ آپ ہماری پچھلی نشستوں میں سن چکے ہیں۔ اس لیے اس عہد و پیمان میں داخلہ در حقیقت اسی قدیم حلف کی تاکید اور پختگی تھی، اور دوسری طرف بنو بکر قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہو گئے۔ نوشتہ صلح ابھی لکھا ہی جا رہا تھا کہ سہیل کے بیٹے ابو جندل
اپنی بیڑیاں گھسیٹتے آ پہنچے۔ وہ زیری مکہ سے نکل کر آئے تھے۔ انہوں نے یہاں پہنچ کر اپنے آپ کو مسلمانوں کے درمیان ڈال دیا۔ سہیل نے کہا، یہ پہلا شخص ہے جس کے متعلق میں آپ سے معاملہ کرتا ہوں کہ آپ اسے واپس کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی تو ہم نے نوشتہ مکمل نہیں کیا ہے۔ اس نے کہا، تب میں آپ سے کسی بات پر صلح کا کوئی معاملہ ہی نہ کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو تم اس کو میری خاطر چھوڑ دو۔ اس نے کہا، میں آپ کی خاطر بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ نے فرمایا، نہیں نہیں، اتنا تو کر ہی دو۔ اس نے کہا، نہیں نہیں، میں نہیں کر سکتا۔ پھر سہیل نے ابو جندل کے چہرے پر چانٹا رسید کیا اور مشرکین کی طرف واپس کرنے کے لیے ان کے کرتے کا گلا پکڑ کر گھسیٹا۔ ابو جندل زور زور سے چیخ کر کہنے لگے، مسلمانوں، کیا میں مشرکین کی طرف واپس جاؤں گا کہ وہ مجھے میرے دین کے متعلق فتنے میں ڈالے؟ رسول اللہ نے فرمایا، ابو جندل صبر کرو اور اسے باعث ثواب سمجھو۔ اللہ تمہارے لیے اور تمہارے ساتھ جو دوسرے کمزور مسلمان ہیں ان سب کے لیے کشادگی اور پناہ کی جگہ بنائے گا۔ ہم نے قریش سے صلح کر لی ہے اور ہم نے ان کو اور انہوں نے ہم کو اس پر اللہ کا عہد دے رکھا ہے، اس لیے ہم بدعہدی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد حضرت عمر اچھل کر ابو جندل کے پاس پہنچے۔ وہ ان کے پہلو میں چلتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے، ابو جندل صبر کرو، یہ لوگ مشرک ہیں، ان کا خون تو بس کتے کا خون ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اپنی تلوار کا دستہ بھی ان کے قریب کرتے جا رہے تھے۔ حضرت عمر کا بیان ہے کہ مجھے امید تھی کہ وہ تلوار لے کر اپنے باپ سہیل کو اڑا دیں گے، لیکن انہوں نے اپنے باپ کے بارے میں بخل سے کام لیا اور معاہدہ صلح نافذ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ صلح لکھوا کر فارغ ہو چکے تو فرمایا، اٹھو اور اپنے اپنے جانور قربان کر دو، لیکن واللہ کوئی بھی نہ اٹھا، حتیٰ کہ آپ نے یہ بات 3 مرتبہ دہرائی مگر پھر بھی کوئی نہ اٹھا۔ آپ ام سلمہ کے پاس گئے اور لوگوں سے اس کے پیش آمدہ طرز عمل کا ذکر کیا۔ ام المومنین نے کہا، یا رسول اللہ، اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو پھر آپ تشریف لے جائیے اور کسی سے کچھ کہے بغیر چپ چاپ اپنا جانور ذبح کر دیجئے اور اپنے حجام کو بلا کر سر مڈا لیجئے۔ اس کے بعد رسول اللہ باہر تشریف لائے اور کسی سے کچھ کہے بغیر یہی کیا، یعنی اپنا ہدی کا جانور ذبح کر دیا اور حجام کو بلا کر سر مڈا لیا۔ جب لوگوں نے دیکھا تو خود بھی اٹھ کر اپنے اپنے جانور ذبح کر دیے۔ اس کے بعد باہم ایک دوسرے کے سر موڑنے لگے۔ کیفیت یہ تھی کہ معلوم ہوتا تھا کہ فرط غم کے سبب ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے۔ اس موقع پر گائے اور اونٹ 7 آدمیوں کی طرف سے ذبح کیے گئے۔ آپ نے وہ اونٹ ذبح کیا جو کسی زمانے میں ابو جہل کے پاس تھا۔ اس کی ناک میں چاندی کا ایک حلقہ تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مشرکین جل بھن کر رہ جائیں۔ پھر رسول اللہ نے سر مڈانے والوں کے لیے 3 بار مغفرت کی دعا کی اور کینچی سے کٹوانے والوں کے لیے 1 بار۔ اسی سفر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت کعب بن اجرا کے سلسلے میں یہ حکم بھی نازل فرمایا کہ جو شخص اذیت کے سبب اپنا سر حالت حرام میں منڈا لے وہ روزے یا صدقے یا ذبیحے کی شکل میں فدیہ دے دے۔ اس کے بعد کچھ مومنہ عورتیں آ گئیں۔ ان کے اولیاء نے مطالبہ کیا کہ حدیبیہ میں جو صلح مکمل ہو چکی ہے اس کی روح سے انہیں واپس کیا جائے، لیکن آپ نے یہ مطالبہ اس دلیل کی بنا پر مسترد کر دیا کہ اسی دفعہ کے متعلق معاہدے میں جو لفظ لکھا گیا ہے وہ یہ تھا، اور یہ معاہدہ اس شرط پر قائم کیا جا رہا ہے کہ ہمارا جو آدمی آپ کے پاس جائے گا آپ اسے لازماً واپس کر دیں گے، خواہ وہ آپ ہی کے دین پر کیوں نہ ہو۔ لہٰذا عورتیں اس معاہدے میں سرے سے داخل ہی نہ تھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سلسلے میں یہ آیت نازل فرمائی، اے اہل ایمان، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کا امتحان لو، اللہ ان کے ایمان کو بہتر جانتا ہے۔ پس اگر انہیں مومنہ جانو تو کفار کی طرف نہ پلٹاؤ، نہ وہ کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ کفار ان کے لیے حلال ہیں، البتہ ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دیے تھے اسے واپس دے دو، اور پھر تم پر کوئی حرج نہیں کہ ان سے نکاح کر لو جبکہ انہیں ان کا مہر ادا کرو، اور کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ رکھو۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جب کوئی مومنہ عورت ہجرت کر کے آتی تو رسول اللہ کے ارشاد کی روشنی میں اس کا امتحان لیتے۔ ارشاد باری تعالیٰ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمہارے پاس مومن عورتیں آئیں
اور اس بات پر بیعت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی، اور کسی معروف بات میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے اللہ سے دعائے مغفرت کرو، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے۔ بے شک چنانچہ جو عورتیں اس آیت میں ذکر کی ہوئی شرائط کی پابندی کا عہد کرتی، آپ ان سے فرماتے کہ میں نے تم سے بیعت لی، اور پھر انہیں واپس نہ کرتے۔ اس حکم کے مطابق مسلمانوں نے اپنی کافرہ بیویوں کو طلاق دے دی۔ اس وقت حضرت عمر کی زوجیت میں 2 عورتیں تھیں جو شرک پر قائم تھیں۔ آپ نے ان دونوں کو طلاق دے دی، پھر ایک سے معاویہ نے شادی کر لی اور دوسرے سے صفوان بن امیہ نے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی نشست۔ آنے والی نشستوں میں آپ معاہدے کے حاصل و حصول اور صلح حدیبیہ کے بعد کے واقعات کے متعلق سنیں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان سید ابرار ابو الحسن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔